اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی سلمان اکرم راجہ صاحب بتائیے گا، رات ہو گئی ہے، کافی لیٹ نائٹ ہے، یہاں پر فیملیز ہیں، بچے ہیں، خواتین موجود ہیں، کیا ارادے ہیں آپ لوگوں کے آج؟ دیکھیں ہم تو یہاں کھڑے ہیں ایک اصول کی خاطر، اور اصول یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا حق ہے، بشریٰ بی بی کا حق ہے کہ ان کے خاندان ان سے ملیں، عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کا حق ہے وہ اپنے وکلاء سے ملیں۔ آج وکلاء اور خاندانوں کی ملاقات کا دن ہے، ہمیں نہیں ملنے دیا گیا، ہر ہفتے یہ ہوتا ہے، تو بہنیں یہاں بیٹھی ہیں۔ ٹائم ختم ہو گیا، 4 بجے تک کا ٹائم تھا، بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ ہے بیٹھنے کا؟ فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ ہم ریاست کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں، اگر کوئی ضمیر باقی ہے۔ ہم پاکستان کی عوام کے سامنے اپنا مقدمہ رکھ رہے ہیں، ہم ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم ہمیں دھتکار نہیں سکتے، ہم اپنا حق استعمال کر رہے ہیں اس دھرتی پہ بیٹھنے کا، کھڑے ہونے کا، آواز بلند کرنے کا۔ ہم یہاں کھڑے رہیں گے، احتجاج کریں گے۔ یہ جو ناجائز خان صاحب سے ہمیں نہیں ملوایا جاتا، ان کو قید تنہائی میں ڈال دیا گیا ہے، جو عدالتی احکامات، آئین، قانون، ہر ایک کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، اس کے خلاف ہم کھڑے ہیں۔ اور یہ ایک اصول کی بات ہے، یہ ایک خاموش انقلاب ہے، یہاں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں اور پورا پاکستان دیکھتا ہے کہ یہ ریاست کیا کر رہی ہے۔ تو یہاں پر اگر واٹر کینن کا استعمال کیا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ نوبت آئے استعمال کیا جائے، بچے بھی ہیں، بزرگ، کیا آپ خود سے کال آف نہیں کریں گے آج؟ کیا کریں، ہم بھاگ جائیں یہاں سے؟ ہم کہ اچھا جناب ہم آئے تھے، سرکار دولت مدار نے اجازت نہیں دی، ہم سر جھکاتے ہیں اور چلے جائیں؟ نہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ تم آؤ اپنی بربریت پر، پھر اگر تم نے قانون کو نہیں ماننا، آئین کو نہیں ماننا، عدالتی احکامات کو نہیں ماننا، تو آگے بڑھو اور بدماشی کرو۔ کیوں تم خاموش بدماشی کرتے ہو؟ یہ واٹر کیننز کا استعمال، ہم پر حملہ، یہ ریاستی جبر ہے، یہ ریاستی غنڈہ گردی ہے، وہ اپنا آپ دکھاتے ہیں۔ ہم یہاں پہ اپنے اصول کی خاطر کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ جیل حکام سے کوئی رابطہ ہوا، کوئی مذاکرات، کوئی بات چیت ہوئی آپ کی اب تک؟ کوئی رابطہ نہیں، نہ وہ رابطہ کرنا چاہتے ہیں، ان کی جانب سے رونت ہے، دھونس ہے۔ ماں صاحبہ سے کوئی بات ہوئی آپ کی؟ وہ کیا بتا رہی ہیں، ان کا کیا ارادہ ہے آج؟ کوئی بات نہیں ہوئی، یہ ان کا فیصلہ ہے، جب تک وہ یہاں ہیں ہم یہاں ہیں۔ تو راج صاحب یہ کب تک چلے گا یہ سلسلہ؟ کب تک آپ لوگ اسی طرح آتے رہیں گے؟ کب تک چلے گا؟ کتنا وقت لگتا ہے ایک مردہ ریاستی ضمیر کو جگانے میں؟ مجھے نہیں پتا۔ یہ ایک مردہ ضمیر ریاست بن چکی ہے، یہاں رونت ہے، انہیں جگانے میں کتنا وقت لگے گا میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ پاکستان کی عوام یہ فیصلہ کرے گی۔ سر احتجاج سے تو کوئی حل نکل نہیں رہا، 2-2.5 سال ہو گئے ہیں، آپ لوگ احتجاج ہی کر رہے ہیں۔ آپ مت کریں، آپ گھبرائیں مت، تھوڑا سا تاریخ کو پڑھیں، دیکھیں تاریخ کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں، وہ آنن فانن ہو جاتے ہیں۔ لگتا بظاہر یہی ہے کہ جمود ہے، لیکن ایک دن تمام جھوٹ کا نظام پاش پاش ہو جاتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کتنا عرصہ لگ سکتا ہے اس میں، اس جمود کے ختم ہونے میں؟ پرواہ ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم کھڑے رہیں گے، ہم باہر بھی نکلتے حکومت ہیں۔ تو بڑی کانفیڈنٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو مرضی کرتے رہیں، فرق نہیں پڑتا ہمیں۔ ہر یزیدی قوت کانفیڈنٹ ہی ہوتی ہے۔ سر بیرسٹر گور صاحب نے آج جو اسٹیٹمنٹ دی ہے، ابھی ہر ٹی وی چینل کی جو زینت بنی ہوئی ہے کہ ہم لوگ مذاکرات کی بھیک مانگنے کے لیے بھی تیار ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا، ویسے میری ابھی بات ہوئی ہے اور میں نے وہ کلپ بھی سنا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم مذاکرات کی بھیک مانگنے کو تیار ہیں، بالکل یہ غلط بیانی ہے۔ انہوں نے جو جملہ استعمال کیا وہ یہ کہا کہ ہم ملاقات کی بھیک پر آ گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک سوال ہوا، فوراً اس کا جواب دیا۔ بھیک کا لفظ مناسب نہیں ہے، ہم کوئی کسی چیز کی بھیک نہیں مانگ رہے، یہاں ہم ایک اصول کی خاطر کھڑے ہیں، ہم اپنا آئینی اور قانونی حق مانگ رہے ہیں۔ سہیل افریدی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ جو لاہور کا دورہ تھا یہ پارٹی پالیسی نہیں تھی، ان کا اپنا دورہ تھا، یہ تو اس پر کیا کہیں گے سر؟ بیرسٹر گور صاحب نے یہ کہا طریقے سے پارٹی نے ان کے دورے کو آرگنائز بھی کیا، ان کا خیر مقدم بھی کیا، ان کے ساتھ بھی رہی، تو یہ حقیقت تو یہی ہے جی۔ اور اس وقت کچھ اختلافات کی بھی خبریں چل رہی ہیں کہ گروپس ہیں پی ٹی آئی کے اندر، اس پہ کیا آپ کی یہ معمولی بات ہے، گروپس ہر پارٹی میں ہوتے ہیں، کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے، اپنا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے، گفتگو کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ یہ وہی لوگ جو اس نظام پر حاوی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہر چھوٹی بات کو بڑا کر کے دکھایا جائے، پی ٹی آئی میں انتشار، پی ٹی آئی میں گروپ بندی، یہ سب فضول باتیں ہیں، لغو باتیں ہیں۔ کیا یہ آپ کی اصولی آپ لوگوں کا یہ فیصلہ ہے کہ ایک طرف آپ لوگوں نے مزاحمت کرنی ہے، دوسری طرف آپ لوگوں نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے آپ لوگوں نے مفاہمت کا راستہ بھی کھلا رکھنا ہے؟ نہیں، دیکھیں مفاہمت کا کیا راستہ ہے، ہم کوئی جنگجو جتھا نہیں ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں ہوش کے ناخن لو، آئین اور قانون کی طرف واپس آؤ، عمران خان سے ہماری ملاقات کراؤ۔ یہ بالکل نہیں ہوگا کہ عمران خان کو آپ ایک کال کوٹری میں ڈال دیں اور ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر بسکٹ کھائیں، چائے پئیں۔ ہماری عمران خان سے ملاقات
ضروری ہے, ناگزیر ہے. اس کے بغیر یہ بات جو آپ کر رہے ہیں راجہ صاحب, یہ بات بھی ٹیبل ٹاک ڈائلاگ کے ذریعے وہاں پر آپ بیٹھیں گے تو وہاں پر ہوگی نا, میڈیا کے ذریعے تھوڑی. یہ بالکل فضول لغو بیانیہ ہے. ہم دسمبر 2024 میں, جنوری 2025 میں 6 دفعہ ان کے ساتھ بیٹھے, ہم نے کہا ملاقات کراؤ, ہر دفعہ انہوں نے یہ دوبارہ بیٹھنے سے کیا مسئلہ ہے پھر؟ دیکھیے کیوں بیٹھے, یہ بات تو ہمارا ایک آئینی اور قانونی حق ہے, یہ کیوں وہ حق ہم سے چھین رہے ہیں؟ اس حق کے چھن جانے کے باوجود ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر بسکٹ کھائیں, کوئی وجہ بتائیں ہمیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جبر کرتے رہیں اور ہم ان کے آگے سر جھکا کے. اس سے تو حکومت کا بیانیہ مضبوط ہوگا کہ آپ لوگ نہیں بیٹھتے. وہ مضبوط نہیں ہوتا, یہ وہ جانتے ہیں کہ وہ بالکل سنسیئر نہیں ہے, کوئی خلوص نہیں ہے ان کی گفتگو میں. اگر ذرا سا بھی خلوص ہو تو وہ عمران خان کی بہنوں کی, بشرا بی بی کی بیٹیوں کی ملاقات کرا دے. بیٹیوں کی ملاقات کرانے میں کیا امر مانے ہے؟ یہ صرف دھونس چاہتے ہیں کہ ان کی دھونس کے سامنے ہم سر جھکائیں. ہم یہ نہیں کریں گے. ہم ہر طرح کی اصولی بات کرنے کو تیار ہیں. ہم پاکستان کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں آئین اور قانون کی بات ہو, بنیادی حقوق کی بات ہو. یہ نہیں کرنا چاہتے. یہ چاہتے ہیں کہ جو 8 فروری 2024 کو عوام کے ووٹ کو لوٹا گیا اس پہ مٹی ڈال دی جائے, اس کی بات نہ کی جائے, عمران خان کی رہائی کی بات نہ کی جائے, جو نظام پر قوتیں حاوی ہیں, غیر جمہوری قوتیں حاوی ہیں, ان کی بات نہ کی جائے. تو اس کے علاوہ کیا بات کریں ہم ہر قسم کی اصولی بات کرنے کو تیار ہیں, لیکن عمران خان سے ہماری ملاقات ضروری ہے. سر حکومت تو اس بات پہ مزید ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو بھی اس طرح کی روایات قائم کرنا چاہ رہے ہیں, آپ لوگ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ احتجاجیوں سے کسی کو رہائی دلوانا, یہ سب کچھ نہیں ہوگا, بات جو ہے وہ مذاکرات سے ہی ہوگی. دیکھیے یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو قبول کر لیں, ان کے جھوٹ کو, ان کے فریب کو قبول کر لیں. یہ ایک لغو بیانیہ ہے. کیا ان کی طرف سے جبر ہو, ان کی طرف سے جھوٹ ہو, ان کی طرف سے ایک مصنوعی نظام ہو اور ہم اس کا حصہ بن جائیں, اس کے آگے ہم جھک جائیں. ان کی صرف یہ خواہش ہے. ہم اس خواہش کو پورا نہیں کریں گے. ہم اصول کی بات کرتے رہیں گے اور تاریخ اپنا فیصلہ کرے گی. تاریخ نے بار بار یہ فیصلے کیے ہیں. ان سے بہت طاقتور بظاہر لوگ جو ہیں خاک کا حصہ ہو گئے. ان کی آج کسی کو ان کے نام بھی یاد نہیں ہے. وہ تاریخ کے حاشیوں میں دھبا بھی نہیں ہے. آج یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قادر ہیں ہر چیز پر, اس ملک پر قادر ہیں, اس ملک کی تقدیر پر قادر ہیں. آپ دیکھیں گے کیسے یہ. راجہ صاحب آپ کو اس وقت کیا امید کس سے؟ آپ کو امید کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں امید کی وجہ سے انسان اصولی فیصلے نہیں کرتا. انسان اصولی فیصلے اور قومیں اصولی فیصلے اس لیے کرتی ہیں کہ وہ اصول کے فیصلے ہیں. آپ نے اصول پہ کھڑے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ وسائل پیدا کرتا ہے, راستے پیدا کرتا ہے. تو سر یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے؟ خان صاحب 3 سال سے جیل میں ہیں, اسیران دیگر جیل میں. اور کیا طریقہ ہے آپ کا خیال ہے ہم گڑ گڑائیں, ہم آگے جا کے التجا کریں, بھیک مانگیں؟ آپ کا خیال ہے کہ وہ رحم کر کے چھوڑ دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. یہ ایک جھوٹ اور فریب کا نظام ہے, خوفزدہ نظام ہے. یہ ہرگز آپ کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرے گا اصول کی بنیاد پر, شرافت کی بنیاد پر. یہ چاہتا ہے کہ آپ ان کے جھوٹ کو مان لیں, ان کے فریب کو مان لیں. جس نے ماننا ہے وہ مانے. عمران خان نہیں مانے گا, اور عمران خان کے ساتھ جو کھڑے ہیں وہ اس جھوٹ کو نہیں مانیں گے. سر جو حکومت 27ویں آئینی ترمیم کرتی ہے, 26ویں کرتی ہے, وہ کہہ رہے ہیں 28ویں کرے, جو مرضی کریں, یہ سب کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ سینئر قانون دان ہیں, آپ تاریخ میں جو اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں, تو سر آپ کس طرح دیکھتے ہیں یہ معاملات کب ٹھیک ہوں گے, کیسے ہوں گے, کیا حل ہے؟ ہجومی نہیں ہوں, لیکن ہم کھڑے ہیں. ہم پاکستانی قوم کو ہر ہفتے, ہر روز آواز دیتے ہیں, پکارتے ہیں. قوم اپنا فیصلہ خود کرے.